برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیاں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ اور آج کی ہماری یہ تفصیلی گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ہے۔ ہم رابرٹ ٹی کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے فکری اور سائنسی پہلوؤں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب واقعی ایک شاہکار ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک فائنینشیل گائیڈ یا پیسوں کے بارے میں لکھی گئی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مطلب اس میں پیسے سے متعلق ہمارے روایتی مائنڈ سیٹ، ہمارے اندر کے مالیاتی خوف اور جو مالی طور پر آزاد ہونے کی نفسیات ہے، اس کا باقاعدہ سائنسی احاطہ کیا گیا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دراصل ہمارے دماغ کی پروگرامنگ کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ تو میں باقاعدہ اعلان کرتی چلوں کہ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے، یعنی پارٹ 1، جس میں ہم درج ذیل 2 چیپٹرز کے بنیادی اور سائنسی نکات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا چیپٹر 1 رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور دوسرا چیپٹر 2 لیسن 1 دی رچ ڈونٹ ورک فار منی۔ یہ دونوں چیپٹرز دراصل پوری کتاب کی ایک طرح سے بنیاد ہیں۔ صحیح، اور اسی بنیاد پر میں ایک بہت ہی حیران کن بات سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہم انسان اپنی زندگی کے کوئی 15-20 قیمتی سال روایتی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں پورے تعلیمی سفر میں 1 گھنٹہ بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پیسے کی نفسیات کیا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، لیکن پیسہ جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اعلیٰ ڈگری انسان کو بہترین ملازم تو بنا سکتی ہے، لیکن مالی طور پر آزاد ہونا ایک بالکل ہی مختلف ذہنی تربیت کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب یہ بالکل الگ مائنڈ سیٹ ہے۔ 100%۔ اور یہی مائنڈ سیٹ رابرٹ نے اپنے پہلے چیپٹر میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے 2 باپ تھے۔ ایک اس کے اپنے والد، جنہیں وہ پور ڈیڈ یعنی غریب باپ کہتا ہے۔ وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیشہ پیسوں کی تنگی کا شکار رہتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کے دوست مائک کے والد تھے، جی، جنہیں وہ رچ ڈیڈ کہتا ہے۔ انہوں نے تو 8ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی، لیکن ان کے اندر جو مالی صلاحیت اور خود انصاری تھی، اس نے انہیں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو یعنی تعلیم اور ڈگری کا پیسے کمانے کی نفسیات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سارا کھیل بچپن کی مالی تربیت کا ہے۔ آپ کا فائنینشیل مائنڈ سیٹ کیسا بنتا ہے، یہ آپ کے مستقبل پر سیدھا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کتاب میں ایک بڑی زبردست ایک مثال ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ غریب باپ کا جو تکیہ کلام تھا، وہ جب بھی کوئی مہنگی چیز دیکھتے تو کہتے میں یہ نہیں خرید سکتا، یعنی I can't afford it۔ ہاں، اور وہیں بات ختم ہو جاتی تھی۔ بالکل، اور اس کے برعکس امیر باپ نے ان الفاظ پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، یعنی How can I afford it۔ بظاہر تو یہ الفاظ کا ایک چھوٹا سا فرق لگتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا فرق نہیں ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی اور سائنسی زاویے سے دیکھیں نا، تو یہ الفاظ دراصل ہمارے دماغ کی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے واہ، وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالے نا۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ قدرتی طور پر بہت سست ہوتا ہے۔ مطلب یہ پورے جسم کی 20% توانائی استعمال کرتا ہے، تو ارتقائی لحاظ سے یہ ہمیشہ کیلوریز بچانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ انرجی سیو موڈ پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب غریب باپ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں خرید سکتا، تو یہ ایک حتمی بات ہے۔ دماغ کہتا ہے شکر ہے، اب مجھے کوئی حل نہیں نکالنا، اور وہ سوچنا بند کر دیتا ہے، وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اوہ، تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، لیکن جب امیر باپ کہتا ہے میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، تو یہ ایک سوال ہے، اور انسانی دماغ جب کوئی سوال سنتا ہے نا، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کا جواب ڈھونڈنے پر۔ رائٹ، وہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ چیلنج ہوتا ہے۔ دماغ کے نئے نیورل پاتھ ویز متحرک ہوتے ہیں۔ یعنی امیر باپ کو پتا تھا کہ ذہنی ورزش سے مالی صحت ویسے ہی بہتر ہوتی ہے جیسے جسمانی ورزش سے جسم۔ کیا بات ہے! مطلب الفاظ کا چناؤ سیدھا ہمارے نیورونز کو ہٹ کر رہا ہے۔ اسی بات پر میں سوچ رہی تھی، یہ جو ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہے، یہ مجھے ایک طاقتور کمپیوٹر کی طرح لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب دیکھیں نا،
اس کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر تو دنیا کا بہترین ہے، کیمرہ، پروسیسر، میموری سب اعلیٰ معیار کا ہے، لیکن اس میں فائنینشیل لٹریسی یعنی مالیاتی خواندگی کا سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیا گیا۔ ارے واہ، یہ آپ نے بڑی زبردست انالوجی دی ہے۔ ہارڈ ویئر زبردست ہے مگر سافٹ ویئر مسنگ ہے۔ ہاں نا، تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرز ہو گئے یا بڑے بڑے بینکرز، وہ بھی ساری زندگی مالی جدوجہد میں ہی الجھے رہتے ہیں؟ 100% یہی وجہ ہے۔ جب وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے تو سسٹم چلے گا کیسے؟ اور اسی وجہ سے انسان عملی زندگی میں ایک بہت بڑے نفسیاتی جال میں پھنس جاتا ہے۔ چیپٹر 2 والا جال، جس کا نام انہوں نے ریٹ ریس رکھا ہے۔ بالکل، ریٹ ریس یا چوہوں کی دوڑ۔ یہ مائنڈ سیٹ انسان کو سیدھا اس ریٹ ریس میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ ریٹ ریس کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت خوفناک ہے۔ کتاب میں وہ جو بچپن کی کہانی ہے جب رابرٹ اور مائک نے امیر باپ کے لیے کام کیا تھا، وہ کتنے سینٹ پر کیا تھا انہوں نے؟ جی، وہ 10 سینٹ فی گھنٹہ پر انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ ہاں، 10 سینٹ، جو کہ اس وقت بھی بہت کم تھے۔ تو امیر باپ نے انہیں پیسے نہ دے کر دراصل انہیں وہ سکھایا جو اسکول کبھی نہیں سکھاتے۔ صحیح۔ اس نے انہیں جذبات کے کنٹرول کے بارے میں سکھایا۔ دیکھیں، کیوساکی کہتا ہے کہ انسان 2 بہت طاقتور جذباتی دباؤ میں رہتا ہے۔ پہلا ہے خوف، یعنی فیئر آف ناٹ ہیونگ منی، پیسے نہ ہونے کا ڈر کہ بل کیسے ادا ہوں گے، مہینہ کیسے گزرے گا۔ بالکل۔ اور دوسرا ہے لالچ یا خواہش، یعنی ڈیزائر اور گریڈ۔ جب تنخواہ آتی ہے تو خواہشات جاگ جاتی ہیں۔ تو مطلب انسان ان 2 جذباتی دباؤ میں آ کر اپنی جو منطقی طور پر سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کھو دیتا ہے۔ ہاں، وہ صرف تنخواہ کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ امیر باپ نے وہاں ایک بہت کمال مثال دی تھی، وہ گدھے اور گاجر والی۔ او ہاں، وہ جو مالک گدھے کے سامنے گاجر لٹکا دیتا ہے۔ جی، وہ گدھا اس گاجر کو دیکھ کر یعنی تنخواہ کے لالچ میں بس آگے ہی آگے بھاگتا رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ گاجر ایک حقیقت ہے، لیکن حقیقت میں مالک اس گدھے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور وہ بس ایک وہم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نوکری ایک عارضی حل ہے اور خوف بری چیز ہے، تو کیا معاشرے کا ہر فرد کام کرنا چھوڑ دے؟ مطلب اگر مجھے بھوکے مرنے کا خوف ہی نہ ہو اور کوئی خواہش ہی نہ ہو تو میں تو صبح بستر سے اٹھوں گی ہی نہیں۔ کیا خوف کے بغیر انسان ترقی کر سکتا ہے واقعی؟ یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، امیر باپ یا کیوساکی کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ جذبات کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جذبات کو محسوس تو کریں، لیکن جذبات کے زیر اثر آ کر فیصلے نہ کریں۔ جب خوف حاوی ہوتا ہے نا، تو دماغ کا جو حصہ امیگڈالا ہے وہ فوراً شارٹ ٹرم سولوشن مانگتا ہے، یعنی فوری راحت چاہیے اسے۔ جی، اور وہ فوری راحت کیا ہے؟ ایک نوکری۔ لیکن نوکری دراصل ایک طویل مدتی مسئلے کا ایک قلیل مدتی حل ہے۔ رائٹ، لانگ ٹرم پرابلم کا شارٹ ٹرم سولوشن۔ بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ خوف اور خواہش کو اپنا ڈرائیور نہ بننے دیں۔ انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کریں، لیکن گاڑی کی سٹیئرنگ آپ کے اپنے دماغ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ زبردست، مطلب رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ یہ ریٹ ریس اور جذباتی جال کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جال سے نکلنے کا کوئی سائنسی یا نفسیاتی طریقہ بھی ہے یا نہیں؟ بالکل طریقہ ہے، اور وہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یعنی امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، ہاں، بلکہ پیسے اور سوچ سے کام لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ جو کہانی کا حصہ ہے نا جہاں رابرٹ اور مائک نے پھر بغاوت کر دی تھی کہ ہم اتنے کم پیسے میں کام نہیں کریں گے۔ جی، اور پھر امیر باپ نے کیا کیا؟ اس نے وہ 10 سینٹ بھی بند کر دیے۔ اس نے کہا اب تم دونوں میرے لیے مفت میں کام کرو گے۔ ارے واہ، مطلب یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا۔ مفت میں کون کام کرتا ہے؟ بظاہر زیادتی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس تھی۔ امیر باپ دراصل ان کے دماغ سے وہ جو تنخواہ کی لت تھی اسے ختم کر رہا تھا۔ تنخواہ کی لت؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں، جب دماغ کو پتا ہوتا ہے نا کہ مہینے کے آخر میں یا ہفتے کے آخر میں پیسے ملنے ہیں، تو وہ بس اسی انتظار میں رہتا ہے۔ وہ ارد گرد کے مواقع دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی توجہ محدود ہو جاتی ہے۔ بالکل،
لیکن جب ان بچوں نے مفت میں کام کرنا شروع کیا تو ان کے دماغ نے ایک نئی چیز کی طرف فوکس کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ اب تنخواہ تو آنی نہیں، تو ہم پیسے کیسے بنائیں؟ رائٹ، دماغ نے سوال کیا کہ میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں؟ ہاں، اور ان کے دماغ نے ارد گرد کے مواقع تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر انہوں نے وہ پرانی کامک بکس کی لائبریری کھولی تھی، مجھے یاد ہے۔ جی بالکل، انہوں نے دیکھا کہ سٹول پر جو پرانی کامک بکس ہیں وہ پھینکی جا رہی ہیں۔ انہوں نے وہ اکٹھی کی اور ایک لائبریری بنا لی۔ اور محلے کے بچوں سے انٹری فیس لینا شروع کر دی تھی۔ اور سب سے کمال بات یہ تھی کہ انہوں نے مائک کی بہن کو وہاں بٹھا دیا، اسے بھی منافع دیا اور خود وہاں سے غائب۔ یہی تو اصل پوائنٹ ہے، وہ وہاں جسمانی طور پر موجود نہیں تھے لیکن انہیں پیسے مل رہے تھے۔ یہ اس بات کی پریکٹیکل مثال ہے کہ پیسے کو اپنے لیے کام پر کیسے لگایا جاتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یہاں ایک زبردست انالوجی یاد آ رہی ہے۔ یہ ریٹ ریس کی جو زندگی ہے نا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک ٹریڈ مل پر دوڑ رہے ہوں۔ ٹریڈ مل؟ وہ کیسے؟ مطلب جب آپ ٹریڈ مل پر دوڑتے ہیں تو آپ جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں، رائٹ؟ اور جیسے ہی آپ دوڑنا بند کرتے ہیں سب کچھ رک جاتا ہے۔ تنہا دار طبقے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، کام بند تو پیسے بند۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور امیر ذہنیت والے لوگ وہ ٹریڈ مل پر دوڑنے کے بجائے اپنا دماغ استعمال کر کے ایک ایسی مشین بناتے ہیں جو ان کے لیے دوڑتی ہے۔ 100%۔ وہ ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو انہیں اس وقت بھی کما کر دے رہا ہوتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں یا چھٹیوں پر ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ ہم نے یہ سارا فرق تو سمجھ لیا کہ غریب اور امیر کی سوچ میں کیا فرق ہے اور ریٹ ریس کیا ہے، لیکن اب آخر میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ جی کیا خیال ہے؟ مطلب ان تمام تصورات کو سمجھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو ایک نیا اور بڑا ہی فکر انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ بتائیں۔ دیکھیں، اگر ہم کیوساکی کی بات مانیں کہ پیسہ صرف ایک وہم ہے، ایک ایلوژن ہے جو محض معاشرے کے اعتماد پر کھڑا ہے، جی تو ذرا سوچئے اگر آج ہمارا پورا تعلیمی نظام کنڈرگارٹن سے ہی، بچپن سے ہی بچوں کو مالیاتی نفسیات سکھانا شروع کر دے۔ ارے واہ، یہ تو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا۔ ہاں، تو کیا معاشرے سے اس ریٹ ریس کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائے گا؟ اگر بچوں کو شروع سے پتا ہو کہ خوف اور لالچ سے کیسے نپٹنا ہے تو شاید کوئی گدھا اس گاجر کے پیچھے بھاگے ہی نہ۔ بالکل، اور شاید ہر انسان اپنا ایک آزاد راستہ خود چن سکے۔ بالکل۔ تو اس سوال کو ہم اپنے سننے والوں کے ذہنوں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس پر خود غور کریں۔ آئندہ حصے پارٹ 2 میں ہم مالیاتی خواندگی کی نفسیات اور اپنے اثاثوں کی تعمیر سے متعلق ان اہم ٹاپکس پر بات کریں گے۔ چیپٹر 4 لیسن 2 وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی، چیپٹر 4 لیسن 3 مائنڈ یور اون بزنس۔ بہت شکریہ، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اس انتہائی اہم موضوع پر مزید گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے سننے والوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے حصے میں، مطلب پچھلی قسط میں، ہم نے پیسے سے جڑے بنیادی رویوں پر بات کی تھی اور اس خطرناک ریٹ ریس یعنی چوہے دوڑ کے نفسیاتی جال کو سمجھا تھا۔ جی ہاں، اور وہ ریٹ ریس دراصل خوف اور لالچ کا وہ دائرہ ہے جس میں انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پارٹ 2، اور اس میں ہم کتاب کے 2 بہت ہی زبردست چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا ہے چیپٹر 3 لیسن 2 وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی، اور دوسرا ہے چیپٹر 4 لیسن 3 مائنڈ یور اون بزنس۔ زبردست۔ اور میں واضح کر دوں کہ آج ہمارا مقصد صرف کوئی مالی مشورے یا ٹپس دینا نہیں ہے، بلکہ ہم ان سائنسی اور نفسیاتی وجوہات کو سمجھیں گے جو انسان کو معاشی الجھنوں میں پھنسائے رکھتی ہیں۔ چلیں ذرا اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب ریٹ ریس کو سمجھنے کے بعد اگلا قدم تو یہی جاننا ہے کہ آخر کیوں لوگ زیادہ پیسے کمانے کے باوجود معاشی طور پر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب ہمیں 1923 کی ایک کہانی سے ملتا ہے۔ شکاگو کے ایک بہت ہی پرتعیش ہوٹل میں دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین تاجروں کی ایک ملاقات ہوئی۔ اچھا، کس قسم کے تاجر تھے وہ؟ مطلب وہ لوگ جو اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے تھے، بڑی بڑی سٹیل کمپنیوں اور یوٹیلیٹی کمپنیوں کے مالک۔
لیکن حیرت انگیز طور پر جب ان کی زندگیوں کا اختتام ہوا تو ان میں سے زیادہ تر لوگ مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے۔ واہ، کیا واقعی اتنے طاقتور لوگ دیوالیاں ہو گئے؟ جی بالکل، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ بچاتے ہیں اور اسے کیسے سنبھالتے ہیں۔ مالیاتی مشکلات کی بنیادی وجہ کمائی کی کمی نہیں ہے، بلکہ فائنینشل الٹریسی ہے، یعنی پیسے کو سنبھالنے کا علم نہ ہونا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ ایک شاندار فلک بوس عمارت جیسے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد صرف 6 انچ کی کانکریٹ پر رکھتے ہیں۔ مالیاتی تعلیم کے بغیر معاشی ترقی کی کوشش بھی بالکل ایسی ہی لگتی ہے۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، مطلب آپ ایک اچھے پروفیشنل کیسے بنے، لیکن عادات کو پڑھنے اور کیش فلو کی کہانی کو سمجھنے کی نفسیاتی تربیت بالکل نہیں دی جاتی۔ بالکل، مطلب لوگ فکشن پڑھ لیتے ہیں پر فائنینشل سٹیٹمنٹس کی زبان نہیں سمجھ پاتے۔ تو اگر ہمیں اپنی معاشی بنیاد مضبوط کرنی ہے تو ہمیں اس کی سب سے اہم اور بنیادی اکائی کو سمجھنا ہوگا، یعنی اثاثے اور واجبات کا فرق، جسے ہم ایسٹس اور لائبلٹیز کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس کتاب کا سب سے اہم اور سادہ ترین فارمولا یہی ہے۔ اثاثہ یعنی ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات یعنی لائبلٹیز وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، تو امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر لوگ مسلسل اثاثے بناتے ہیں، جبکہ عام طبقہ یا مڈل کلاس کیا کرتی ہے؟ وہ واجبات کو اثاثہ سمجھ کر خریدتی رہتی ہیں، جیسے مہنگی گاڑیاں یا کریڈٹ کارڈ کے قرضے۔ ایک منٹ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا مطلب ہے دنیا کا ہر عام انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی گھر اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ یہ تو ایک متضاد بات لگتی ہے مجھے۔ مجھے معلوم تھا آپ یہ سوال ضرور اٹھائیں گے، اور یہ سن کر اکثر لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر منطقی انداز میں سوچیں تو ذاتی گھر آپ کی جیب سے پیسہ نکالتا ہے یا ڈالتا ہے؟ نکالتا تو ہے، ظاہر ہے مینٹیننس وغیرہ میں۔ بالکل، پراپرٹی ٹیکس، مینٹیننس، مارگیج کی قسطیں، یہ سب مسلسل جیب سے پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ذاتی رہائشی گھر ایک لائبلٹی ہے، اور اسے اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھنے سے انسان 3 بہت بڑے نقصانات اٹھاتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان وقت کا ہے۔ وہ وقت جس میں آپ کے اصلی اثاثے بڑھ سکتے تھے، وہ قسطیں بھرنے میں نکل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان سرمائے کا ہے۔ جو پیسہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے تھا، وہ گھر کے خرچوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، مالیاتی تعلیم اور تجربے کا ضیاع۔ جب آپ کے پاس انویسٹ کرنے کو پیسہ ہی نہیں بچتا تو آپ کبھی حقیقی سرمایہ کاری کرنا سیکھ ہی نہیں پاتے۔ واہ، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اثاثے ہی اصل طاقت ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ساری زندگی کام کرنے کے باوجود اپنے اثاثے کیوں نہیں بنا پاتے؟ اس کا جواب ہمیں چیپٹر 4 میں ملتا ہے، جس کا نام ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ یہاں ریک راک کی ایک بہت مشہور کہانی ہے جو میک ڈونلڈز کے بانی تھے۔ اچھا، میک ڈونلڈز والے، ان کی کیا کہانی ہے؟ ایک بار انہوں نے کچھ یونیورسٹی کے طلبہ سے پوچھا کہ میرا بزنس کیا ہے، تو سب ہنسنے لگے کہ ظاہر ہے آپ ہیمبرگر بیچتے ہیں۔ تو ریک راک نے کہا کہ نہیں، ہیمبرگر بیچنا تو میرا پیشہ ہے، مطلب میرا پروفیشن ہے، لیکن میرا اصل بزنس ریل اسٹیٹ ہے۔ کیا واقعی ریئل اسٹیٹ؟ جی بالکل، ان کا اصل ماڈل یہ تھا کہ وہ فرینچائز کے نام پر بہترین لوکیشنز پر زمین خریدتے تھے۔ عام لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے اور اپنے بزنس میں فرق نہیں کر پاتے۔ تھوڑا مزید سمجھائیں گی اسے؟ دیکھیں، لوگ اپنی تمام تر توانائی اور صلاحیتیں دوسروں کے کاروبار یعنی اپنی نوکری میں لگا دیتے ہیں۔ وہ پہلے کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، پھر ٹیکس کی صورت میں حکومت کے لیے، اور آخر میں مارگیج کی صورت میں بینک کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھوں تو یہ ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی کسی اور کے باغیچے میں پانی دیتے رہتے ہیں، اسے ہرا بھرا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے گھر کا صحن بالکل بنجر اور ویران رہ جاتا ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔
اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو مائنڈ یور اون بزنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگ آج ہی اپنی نوکری چھوڑ دیں۔ ہاں، ورنہ تو بلز کون ادا کرے گا، ہے نا؟ بالکل، اس کا اصل سائنسی مطلب یہ ہے کہ اپنی ملازمت یعنی ڈے جاب کو جاری رکھیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنے اثاثوں کے پورٹ فولیو کو طاقتور بنانا شروع کریں، مطلب سٹاکس، بانڈز یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آج کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اوہ واہ، کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، مطلب کام کیے بغیر؟ بالکل، یہ ہے حقیقی دولت کا پیمانہ۔ جب آپ کے اثاثوں سے آنے والی ماہانہ آمدنی، جسے ہم کیش فلو کہتے ہیں، وہ آپ کے ماہانہ اخراجات سے بڑھ جائے تو آپ حقیقی معنوں میں معاشی طور پر خود مختار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ مجھے اس حوالے سے مصنف کی بیوی کی مثال بہت پسند آئی جو کتاب میں ہے۔ جی، وہ مرسیڈیز والی کہانی نا؟ ہاں بالکل، مطلب اس نے اپنی مرسیڈیز گاڑی خریدنے کے لیے پورے 4 سال تک انتظار کیا۔ اس نے فوراً لون لے کر گاڑی نہیں خریدی، وہ انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ اس کے اثاثوں نے اتنا اضافی کیش فلو پیدا کر دیا کہ وہ گاڑی آرام سے خریدی جا سکے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم تعیشات یا لگژریز کے خلاف ہیں؟ میرا تو نہیں خیال، مطلب ہر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بالکل نہیں۔ سائنسی رویہ یہ ہے کہ امیر لوگ تعیشات سب سے آخر میں خریدتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بنائے گئے اثاثوں کی کمائی سے، جبکہ درمیانہ طبقہ جذبات میں آ کر کریڈٹ کارڈ یا قرض پر سب سے پہلے تعیشات خریدنے کی غلطی کرتا ہے۔ صحیح، اور اسی لیے وہ ہمیشہ اس چوہے دوڑ میں پھنسے رہتے ہیں۔ خیر، یہ گفتگو تو اتنی دلچسپ ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کے لیے ہم اسے یہیں سمیٹتے ہیں۔ یہ بالکل۔ تو آئندہ حصے یعنی پارٹ 3 میں ہم مالیاتی نظام کی تاریخ اور امیروں کی سوچنے کی حکمت عملی پر مبنی ان اہم ٹاپکس پر بات کریں گے۔ چیپٹر 5، لیسن 4، The History of Taxes and the Power of Corporations، اور چیپٹر 6، لیسن 5، The Rich Invent Money۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کے بات چھوڑنا چاہوں گی۔ آج اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں۔ اگر آج کسی وجہ سے آپ کی آمدنی کا ذریعہ، مطلب نوکری یا کاروبار، مکمل طور پر بند ہو جائے تو آپ کے بنائے گئے ایسیٹس آپ کو ٹھیک کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال تک آپ کا موجودہ لائف سٹائل برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کی توجہ نوکری کی دوڑ سے ہٹا کر اپنے ایسٹ بنانے پر مجبور کر دے گا۔ جی، اور ہم نے اپنے پچھلے سیشنز میں اثاثوں اور سچی مالیاتی خواندگی، میرا مطلب ہے فائنینشیل لٹریسی کی بنیادوں پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ ہاں، وہ ہمارا پارٹ 2 تھا، اور اب ہم اس سیریز کے تیسرے حصے یعنی پارٹ 3 میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم 2 بڑے اہم چیپٹرز کے قانونی اور فکری نظام کو ڈی کوڈ کریں گے۔ بالکل، چیپٹر 5 اور 6 یعنی لیسن 4، ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنز کی طاقت، اور لیسن 5، یہ تصور کہ امیر لوگ پیسہ کیسے ایجاد کرتے ہیں۔ میں سچ بتاؤں تو میں اس نشست کے لیے بہت پرجوش ہوں، کیونکہ آج ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جو ہمیں ہمیشہ سے سچائی کے طور پر بتائی گئیں، مطلب جیسے کہ ٹیکس تو صرف امیروں کے لیے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کیسے خوف کی جگہ تخلیقی سوچ سے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، کسی بھی قانونی نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ماضی میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کا باقاعدہ نظام آخر شروع کیسے ہوا اور کن کے خلاف استعمال ہوا۔ تو ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حکومتیں ہمیشہ سے ٹیکس لگاتی آئی ہیں، ہے نا؟ مطلب یہ تو نظام کا حصہ ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ابتدا میں انگلینڈ اور امریکہ جیسے ممالک میں کوئی مستقل انکم ٹیکس تھا ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ، مستقل ٹیکس بالکل نہیں تھا، تو حکومتیں اپنا خرچہ کیسے چلاتی تھیں؟ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات، کسٹمز اور ڈیوٹیز وغیرہ سے چلاتے تھے۔ انکم ٹیکس تو صرف خاص ہنگامی حالات میں لگایا جاتا تھا۔ اچھا، ہنگامی حالات جیسے کوئی جنگ وغیرہ ہو گئی؟ جی ہاں، بالکل۔ جیسے امریکہ میں سول وار یا خانہ جنگی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عارضی طور پر ٹیکس لگایا گیا اور پھر جنگ کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یعنی وہ مستقل نہیں تھا، پھر یہ ہمیشہ کے لیے گلے کیسے پڑ گیا؟ پھر حالات اور بیوروکریسی کی ذہنیت بدلنے لگی۔ انگلینڈ میں 1874 میں اور امریکہ میں 1913 میں ان کے آئین کی 16ویں ترمیم کے ذریعے اسے باقاعدہ اور مستقل قانون بنا دیا گیا۔ تو یہاں ایک بہت بڑا
نفسیاتی سوال اٹھتا ہے، جن لوگوں نے صدیوں تک کبھی ٹیکس نہیں دیا تھا، انہوں نے اچانک اپنی محنت کی کمائی دینے کے اس قانون کو مان کیسے لیا؟ مطلب کوئی بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟ یہیں پر وہ رابن ہوڈ کا افسانہ استعمال کیا گیا۔ عوام کو یہ قانون رابن ہوڈ کے نظریے کا غلاف چڑھا کر بیچا گیا، یعنی امیروں سے لوٹو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ تو انہوں نے مڈل کلاس کو یہ یقین دلایا کہ یہ ٹیکس تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ ان چند ارب پتیوں کو سزا دینے کے لیے ہے۔ بالکل، اور عوام میں تو پہلے ہی امیروں کے خلاف ایک غصہ اور طبقاتی تفریق کا جذبہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جذبات میں آ کر امیروں کو سزا دینے کے لیے اس قانون کے حق میں خوشی خوشی ووٹ دیا۔ یہ تو ایک طرح سے ایک دھوکہ ہوا، انہوں نے خود اپنے لیے جال بچھایا۔ 100%۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ حکومت کی پیسوں کی بھوک بڑھنے لگی۔ حکومتی محکموں کو جب مفت کے پیسوں کا ذائقہ لگ جاتا ہے نا، تو ان کا بجٹ اور طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے ان کے خرچے بڑے ہوں گے اور مزید پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ جی، اور پھر وہ ٹیکس کا دائرہ جو صرف چند ارب پتیوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کھسکتے کھسکتے نیچے آیا اور آخرکار غریب اور متوسط طبقے پر ہی آ گرا۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک جال بن گیا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو تنخواہ دار ہے، وہ سال کے پہلے 5-6 مہینے صرف حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طبقے نے اس قانون کو شروع کیا تھا، وہی اس میں سب سے زیادہ پیس رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا ہو، لیکن اس جال میں خود گاؤں کی بھیڑیں پھنس گئیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جال امیروں کے لیے تھا تو وہ کیسے بچ گئے اسے؟ اس کا جواب ان کے مالیاتی علم میں ہے۔ امیروں نے خود کو بچانے کے لیے اور ان دانشوروں اور سیاستدانوں کو مات دینے کے لیے کارپوریشنز کا سہارا لیا۔ کارپوریشنز؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی شیشے کی عمارتیں، دھواں چھوڑتی فیکٹریاں اور ہزاروں ملازمین آتے ہیں۔ کیا کارپوریشن یہی ہوتی ہے؟ یہی تو عام آدمی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کارپوریشن کوئی بڑی عمارت یا فیکٹری کا نام نہیں ہے، یہ دراصل محض ایک قانونی دستاویز ہے۔ ایک قانونی دستاویز؟ بس کچھ کاغذات؟ جی، محض چند کاغذات جو کسی وکیل کے دفتر میں ایک فائل کے اندر رکھے ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی طبعی وجود یا روح نہیں ہوتی، لیکن یہ دولت کی زبردست حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ کاغذات کا پلندہ ایک ڈھال کا کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اس کی تاریخ بحری جہازوں کے دور سے جڑی ہے۔ جب صدیوں پہلے امیر لوگ سمندری راستوں سے تجارت کرتے تھے تو جہازوں کے ڈوبنے یا قزاقوں کے حملے کا بڑا خطرہ ہوتا تھا۔ ہاں، سمندری طوفان تو عام تھے۔ تو اگر ایک شخص کا اکیلا جہاز ڈوب جائے تو وہ تو سڑک پر آ جائے گا نا؟ بالکل، اپنا یہ مالیاتی رسک کم کرنے کے لیے انہوں نے مشترکہ کمپنیوں یعنی کارپوریشنز کا تصور پیش کیا۔ کئی سرمایہ کار مل کر ایک کارپوریشن بناتے اور وہ کارپوریشن جہاز خریدتی۔ سمجھ گئی۔ تو اگر جہاز ڈوبتا تھا تو صرف اس کارپوریشن کا دیوالیہ نکلتا تھا، ان لوگوں کی ذاتی جائیداد بچ جاتی تھی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ قانون کی نظر میں کارپوریشن ایک الگ فرد ہے، اس لیے سرمایہ کاروں کی ذاتی زمینیں، گھر اور باقی اثاثے محفوظ رہتے تھے۔ یہ تو ایک قسم کی قانونی بلٹ پروف جیکٹ ہو گئی۔ مطلب اگر کوئی مالیاتی گولی چلے تو وہ انسان کی ذاتی جمع پونجی کو نہیں، اس جیکٹ کو لگتی ہے۔ تو اس کا ٹیکس بچانے سے کیا تعلق بنا؟ ٹیکس بچانے کے لیے اس کا ایک خاص اور بہت اہم مالیاتی فارمولہ ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کا فارمولہ بالکل سیدھا ہے۔ وہ پہلے کماتے ہیں، پھر فوراً ٹیکس دیتے ہیں اور جو بچتا ہے اس پر گزارا کرتے ہیں، یعنی ارن ٹیکس اسپینڈ۔ یعنی پہلے مہینے کی تنخواہ آئی، حکومت نے سب سے پہلے اپنا کٹ لگایا اور بقیہ رقم سے ہم نے مہینے کے خرچے پورے کیے۔ تو امیر کیا کرتے ہیں؟ امیر کارپوریشن کا استعمال کر کے بالکل الٹے فارمولے پر چلتے ہیں۔ وہ پہلے کماتے ہیں، پھر اپنے سارے اخراجات پورے کرتے ہیں اور بالکل آخر میں بچے ہوئے منافع پر ٹیکس دیتے ہیں، یعنی ارن اسپینڈ ٹیکس۔ مطلب کارپوریشن 10 لاکھ کماتی ہے تو وہ پہلے اپنے سفر، گاڑیاں اور کیا کہتے ہیں میٹنگز کے خرچے اسی میں ڈال دیتے ہیں؟ جی بالکل، ڈائریکٹر کی گاڑی کا پیٹرول، بزنس میٹنگز کے نام پر ریسٹورنٹ کے بل، حتیٰ کہ کئی بار ہیلتھ کلب کی ممبرشپ بھی قانونی طور پر کارپوریٹ خرچے میں آ سکتی ہے۔ واہ!
تو خرچے نکال کر جو تھوڑا سا منافع بچتا ہے صرف اس پر ٹیکس لگتا ہے؟ جی ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر کارپوریشنز کا ٹیکس ریٹ انفرادی ٹیکس ریٹ سے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فائنینشل لٹریسی کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ان قانونی اصولوں کو گہرائی سے سمجھنا ہے جو سب کے لیے موجود ہیں، مگر عام لوگ ان سے بالکل ناواقف ہیں۔ بالکل، اسی کو ہم فائنینشل آئی کیو یا مالیاتی ذہانت کہتے ہیں۔ یہ 4 ستونوں پر کھڑی ہے: اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹس کی سمجھ اور چوتھا قانون کی سمجھ۔ قانون کی سمجھ بوجھ کی کوئی ایک اور مثال دیں جس سے عام لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن امیر اس کا بھرپور استعمال کرتے؟ امریکی ٹیکس کوڈ کا سیکشن 1031 اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ میں ٹیکس بچانے اور دولت تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ سیکشن 1031 یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ فرض کریں آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور کچھ عرصے بعد اس کی قیمت 2 کروڑ ہو گئی۔ اب آپ اسے بیچتے ہیں تو عام حالات میں آپ کو اس منافع پر بھاری ٹیکس دینا پڑے گا۔ بالکل، کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑتا ہے نا، جس سے پروفٹ کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن سیکشن 31 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ وہ پراپرٹی بیچ کر اس سے ملنے والی ساری رقم فوراً کسی دوسری اور زیادہ مہنگی پراپرٹی میں لگا دیں تو آپ کو پچھلے منافع پر فوراً کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی برف کے گولے کو پہاڑ سے نیچے لڑکا رہے ہوں اور وہ بڑا ہوتا جا رہا ہو، اور راستے میں کوئی سورج کی دھوپ یعنی حکومت کا ٹیکس اسے پگھلانے کے لیے موجود نہ ہو۔ بالکل صحیح تمثیل ہے۔ جب تک آپ اسے لڑکاتے رہیں گے وہ ٹیکس فری ہو کر بڑا ہوتا رہے گا۔ آپ سالہ سال تک اپنا ٹیکس قانونی طور پر مؤخر کر سکتے ہیں۔ چلیں، کارپوریشن اور قانون کی یہ باتیں تو سمجھ آ گئیں، لیکن ایک بہت منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر لوگ اس سارے قانونی نظام میں ڈالنے کے لیے وہ ابتدائی پیسہ لاتے کہاں سے ہیں؟ اور یہی پر چیپٹر 6 کی بات آتی ہے، جس کا عنوان ہے "The Rich Invent Money"، یعنی امیر لوگ پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ پیسہ ایجاد کرتے ہیں تو کیا وہ جعلی نوٹ چھاپنے کی مشین لگا لیتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی سوچ کو استعمال کر کے مواقع کو دیکھتے ہیں اور وہ پیسہ جنم دیتے ہیں جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ تو آج کے دور میں یہ پیسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ زمینوں یا فیکٹریوں سے آتا ہے؟ پرانے زمانوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن موجودہ دور میں اصل دولت زمین یا فیکٹریوں میں نہیں بلکہ انفارمیشن یعنی معلومات میں ہے۔ انفارمیشن مطلب جو شخص صحیح وقت پر درست معلومات کو استعمال کرے اور نئے مواقع ڈھونڈ لے وہی نیا پیسہ بناتا ہے؟ بالکل، اور اس کے لیے وہ مواقع دیکھنے پڑتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے۔ اس کی ایک بہترین تاریخی مثال الیگزینڈر گراہم بیل کی ہے۔ گراہم بیل، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، ان کی کہانی کیسے اس بات پر فٹ بیٹھتی ہے؟ جب انہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا تو انہیں اپنا بزنس پھیلانے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اپنا یہ پیٹنٹ اس وقت کی سب سے بڑی کمپنی ویسٹرن یونین کو $1,00,000 میں بیچ دیں۔ $1,00,000 تو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی۔ تو کیا ویسٹرن یونین نے یہ آفر فوراً قبول کر لی تھی؟ حیران کن طور پر نہیں۔ ویسٹرن یونین کے صدر نے الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا، یہ کھلونے جیسی چیز ہمارے کس کام کی؟ ہمارا ٹیلی گراف کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اور سختی سے انکار کر دیا۔ یہ تو ایک طرح سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا نا ان کی طرف سے۔ بالکل، لیکن گراہم بیل اس انکار سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا، اور اسی انکار کے نتیجے میں بعد میں AT&T جیسی اربوں ڈالر کی انڈسٹری نے جنم لیا۔ یہ ہوتا ہے مواقع کو دیکھنا۔ تو ویسٹرن یونین کا صدر وہ موقع دیکھنے سے بالکل قاصر رہا جو گراہم بیل کی ایجاد میں چھپا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے شروع میں لوگوں نے انٹرنیٹ کا مذاق اڑایا تھا۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ڈگری اور اچھے گریڈز کافی نہیں ہوتے۔ عملی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے گٹس، بہادری اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا کراس کویسچن کروں گی، کیا یہ سب صرف اندھا خطرہ موڑ لینا نہیں ہے؟ عام انسان تو اپنی محنت کی کمائی ڈوبنے کے ڈر سے ہی ایسا قدم نہیں اٹھا پاتا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ ڈرنا فطری ہے، لیکن خوف پر قابو پانا ہی اصل مہارت ہے۔ فرق اندھے خطرے اور کیلکولیٹڈ رسک کا ہے۔ تو جو لوگ ڈرتے ہیں کیا ان کا ڈرنا بلا جواز ہوتا ہے؟
اکثر لوگ تو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے بارے میں محتاط ہی ہوتے ہیں نا؟ محتاط ہونا اور بات ہے، لیکن خوف کو خود پر حاوی کر لینا ناکامی ہے۔ بہت سے لوگ دراصل چکن لٹل سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں۔ چکن لٹل؟ یہ تو ایک کہانی تھی نا، جس میں ایک چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے۔ تو اس سنڈروم کا فائنانس سے کیا مطلب ہوا؟ جی، وہ چوزا ہمیشہ یہ سوچتا اور چلاتا رہتا ہے کہ آسمان گرنے والا ہے، یعنی the sky is falling۔ وہ ہر چیز میں مایوسی اور تباہی دیکھتا ہے۔ مالیاتی فیصلوں میں بھی بے شمار لوگ اسی سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں۔ اوہ، تو جب بھی سرمایہ کاری یا کسی نئے کام کی بات ہوتی ہے تو لوگ اسی طرح سوچتے ہیں کہ بس سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ بالکل، ان کا اپنا شک اور معاشرے کا خوف انہیں مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بجائے تنقید کرتے ہیں اور ہر نئے آئیڈیا میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیل کیوں ہوگا۔ ہاں، جیسے جب لوگ ریل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو عام انسان کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، بھائی مجھے کرایہ داروں کی چک چک نہیں سننی اور رات کو خراب ٹوائلٹس ٹھیک نہیں کرنے۔ ایک بہت عام جملہ ہے، اور صرف اسی ایک کام کو جسے وہ نہیں کرنا چاہتے بنیاد بنا کر وہ ریل اسٹیٹ کے پورے شاندار شعبے کو ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امیر ذہنیت والے لوگوں کو ٹوائلٹ ٹھیک کرنا پسند ہوتا ہے؟ وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر ذہنیت والے بھی رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس میں نہیں کرنا چاہتا کو اپنے راستے کی حتمی رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ اچھا، تو وہ اس کا حل نکالتے ہیں، کوئی مینجمنٹ وغیرہ؟ جی، وہ ایک بہترین پراپرٹی مینیجر رکھ لیتے ہیں جو ان کے لیے یہ سارے جھنجھٹ سنبھالتا ہے، اور ان کا اپنا فوکس صرف سرمایہ کاری اور مواقع ڈھونڈنے پر رہتا ہے۔ یعنی ہمارے یہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا والے بہانے ہی اصل میں کامیابی کی کنجی چھپائے ہوئے ہیں۔ جہاں کوئی کام مشکل لگے وہیں کوئی بزنس ماڈل چھپا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ رسک مینجمنٹ اور مواقع شناسی کی سائیکالوجی یہی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تو ہمیں غلطیاں کرنے سے ڈراتا ہے، جبکہ مالیاتی دنیا میں یہ غلطیاں ہی ہمیں سکھاتی ہیں۔ ہمیں اس آسمان گرنے والا ہے والے شور کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ 100%۔ آپ کو ایک زبردست نفسیاتی تجربے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں اگر 100 مختلف لوگوں کو $10,000 دیے جائیں تو ایک سال بعد ان پیسوں کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ نتائج بہت مختلف ہوں گے، کیونکہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اسے خرچ کرے گا۔ اعداد و شمار اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اندازہ یہ ہے کہ ایک سال کے آخر میں ان 100 میں سے تقریباً 80 لوگوں کے پاس ان پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ بھی نہیں بچے گا؟ وہ سارے پیسے اڑا دیں گے؟ جی، وہ اسے فوراً اپنی وقتی ضرورتوں، نئے کپڑوں، موبائل فونز یا پرانے قرضوں کی ادائیگی میں خرچ کر کے مزید کنگال ہو جائیں گے۔ اور باقی 20 لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان میں سے 16 لوگ اس رقم میں محتاط رہ کر 5 سے 10% اضافہ کریں گے۔ وہ اسے کسی روایتی اور محفوظ جگہ پر لگا دیں گے۔ تو بچے صرف 4 لوگ، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ وہ 4 لوگ اس $10,000 کو اپنی تخلیقی صلاحیت اور مالیاتی علم سے استعمال کر کے لاکھوں ڈالر بنا لیں گے اور معاشی طور پر مکمل آزاد ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ پیسے تو 100 کے 100 لوگوں کو برابر ملے تھے، مواقع بھی ایک جیسے تھے، تو پھر اتنا بڑا فرق کس چیز کا ہے؟ یہ فرق محض قسمت یا پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر ذہنیت، مواقع کو پہچاننے اور فائنینشل لٹریسی کا ہے۔ وہ 4 لوگ پیسہ ایجاد کرنا جانتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے ٹیکس اور کارپوریشن کا پیچیدہ نظام ہو یا پھر مٹی میں چھپے سونے کو پہچاننے کی صلاحیت، یہ سب صرف ہمارے مائنڈ سیٹ پر منحصر ہے۔ جی، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ نظام سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اسے باریکی سے سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اصولوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ پیسہ دراصل ایک آئیڈیا اور قانونی ڈھانچہ ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں کون سا ایسا شاندار آئیڈیا صرف اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک محفوظ تنخواہ کے خوفناک جال میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ تنخواہ کا تحفظ اکثر اوقات انسان کی تخلیقی صلاحیت کو مار دیتا ہے۔ کیا آپ بھی اپنا کوئی قیمتی پیٹنٹ، اپنے خواب کسی ویسٹرن یونین کو محض چند روپوں کے عوض بیچنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور میرا خیال ہے کہ اس سوال پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارے مالیاتی شعور کے سفر کا ایک اہم پڑاؤ۔ آئندہ اور آخری حصے میں یعنی پارٹ 4 میں ہم عملی مہارتوں،
رکاوٹوں پر قابو پانے اور شروعات کرنے کے عملی اقدام جیسے اہم ٹاپکس پر بات کریں گے۔ جی بالکل، جس میں ہم چیپٹر 7 اور 8 کو ڈسکس کریں گے، یعنی کام سیکھنے کے لیے کریں، پیسوں کے لیے نہیں، اور یہ کہ شروعات میں آنے والی رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے۔ تو اس سفر کی آخری قسط کے لیے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بالکل، اور یہ جو تعارف ہے نا، یہ دراصل آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کی بنیاد ہے۔ ہاں، یہ تو ہمارا وہ آفیشل تعارف ہو گیا جس کا مقصد اس سفر کی سمت طے کرنا ہے، اور آج ہم اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ حصہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج ہم عملی نچوڑ پر بات کریں گے، یعنی پریکٹیکل ایپلیکیشن پر۔ صحیح، مطلب پچھلے حصوں میں ہم نے پیسے کی سائنس کو سمجھا، اثاثوں اور واجبات کے فرق کو جانا، لیکن آج کا جو ہمارا مشن ہے نا وہ بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں، آج ہم ان نفسیاتی اور عملی پہلوؤں کو دیکھیں گے جو انسان کو حقیقی دنیا میں قدم رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ تھیوری تو بہت ہو گئی، اب بات ہوگی عمل کی۔ بالکل، اور آج ہم کتاب کے چیپٹر 7 اور 8 کی گہرائی میں جانے والے ہیں، یعنی پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے سیکھنے کے لیے کام کرنے کی نفسیات اور وہ 5 بڑی ذہنی رکاوٹیں جو ترقی میں حائل ہوتی ہیں۔ 100%۔ تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں سیدھا چیپٹر 7 سے شروع کرنا چاہیے، جہاں سے وہ اصل ذہنیت بدلنے کی بات ہوتی ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، جب کوئی انسان مالیاتی شعور حاصل کر لیتا ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی دنیا میں کیریئر کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ اور یہیں پر روایتی تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ہاں، مطلب روایتی تعلیم تو ہمیں یہی سکھاتی ہے نا کہ ایک فیلڈ چن لو اور اسی میں مہارت حاصل کرتے رہو۔ بالکل، جسے ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اکثر صرف ایک مہارت پر توجہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی کامیابی کی کنجی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی مالیاتی کامیابی سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ مالیاتی کامیابی سے محض ایک اضافی مہارت کی دوری پر ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رابرٹ کیوساکی اس سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتے ہیں۔ اس پر مجھے سنگاپور کی اس صحافی کی مثال یاد آ رہی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ ارے ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے، میں بتاتی ہوں۔ وہ ایک نوجوان اور انتہائی قابل صحافی تھی، مطلب اس کی تحریریں کمال کی تھیں۔ وہ ایک بہترین مصنفہ یعنی ایک بیسٹ سیلنگ رائٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کی کتابیں بک ہی نہیں رہی تھیں۔ اور جب اس نے رابرٹ سے مشورہ مانگا تو کیا ہوا؟ رابرٹ نے اسے کہا کہ بھئی تم سیلز کا ایک کورس کر لو، اور یقین کریں وہ یہ سن کر شدید ناراض ہو گئی۔ اسے لگا ہوگا کہ یہ اس کی توہین ہے۔ 100%۔ اسے لگا کہ وہ ایک پڑھی لکھی صحافی ہے، وہ سیلز جیسے کام کو اپنے معیار سے گرا ہوا سمجھتی تھی۔ اور یہی وہ نفسیاتی گہرائی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا وہ تعلیمی غرور۔ وہ صحافی لکھنا جانتی تھی، وہ ایک بہترین رائٹر تھی، لیکن اس کا ہدف کیا تھا؟ بیسٹ سیلنگ رائٹر بننا۔ بیسٹ رائٹنگ نہیں، بیسٹ سیلنگ۔ بالکل، ذرا ان الفاظ کی نفسیات پر غور کریں۔ اگر وہ اپنی شاندار تحریری صلاحیت کے ساتھ سیلز کا ہنر ملا لیتی تو وہ ناقابل تسخیر بن سکتی تھی، لیکن اس کی انا نے اسے روک دیا۔ یہ تو ہے، لیکن کیا واقعی ہر کام میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے؟ مطلب میں اس بات سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتی۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیں نا، اگر ہم میک ڈونلڈز کی مثال لیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے کہیں بہتر، مزیدار اور صحت بخش ہیمبرگر بنا سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ تو پھر میک ڈونلڈز ہم سے زیادہ پیسے کیوں کماتا ہے؟ مطلب ایک عام شخص جو ان سے 100 گنا بہتر برگر بناتا ہے، وہ گلی کے کونے تک کیوں محدود رہتا ہے؟ کیا بات ہے! آپ کی یہ میک ڈونلڈز والی مثال اصل میں ساری بحث کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ کہوں گا کہ میک ڈونلڈز کا اصل کمال ان کا برگر نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر کیا ہے؟ وہ ایک بہترین بزنس سسٹم چلاتے ہیں۔ بہترین برگر بنانا محض ایک تکنیکی مہارت ہے، لیکن طویل مدتی کامیابی کے لیے انسان کو لیڈرشپ، سیلز، مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن جیسی بنیادی صلاحیتوں کا امتزاج پیدا کرنا ہوتا ہے، جسے سینرجی کہتے ہیں۔ بالکل، مختلف صلاحیتوں کی سینرجی۔ اسی لیے رابرٹ کیوساکی نے خود کو محفوظ نوکریوں سے نکال لیا تھا۔ ہاں، ان کے پور ڈیڈ تو چاہتے تھے کہ وہ اسٹینڈرڈ آئل میں نوکری کرتے رہیں۔ جی ہاں،
لیکن رابرٹ نے وہ نوکری چھوڑی اور میرین کور میں شامل ہو گئے۔ لیڈرشپ سیکھنے کے لیے؟ بالکل، وہ جاننا چاہتے تھے کہ مشکل حالات میں لوگوں کو لیڈ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے زیروکس کمپنی جوائن کی، صرف اس لیے تاکہ وہ سیلز سیکھ سکیں۔ یعنی پیسے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے کام کیا۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ جب تک ہم کتنے پیسے ملیں گے کے بجائے کیا سیکھنے کو ملے گا نہیں سوچتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے۔ منوع صلاحیتیں واقعی بہت اہم ہیں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں اور سکلز بھی، پھر بھی وہ مالی طور پر آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ مطلب وہ اگلا قدم اٹھانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اس کا جواب کسی معاشی تھیوری میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے دماغ کے اندر موجود 5 بڑی نفسیاتی رکاوٹوں میں ہے۔ اوہ، تو یہ رکاوٹیں علم کی کمی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ دماغی جال ہیں جو انسان نے خود بنائے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چیپٹر 8 کی بات کریں تو پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے خوف۔ خاص طور پر پیسے ڈوبنے کا خوف۔ جی، اور دیکھیے، خوف تو امیر اور غریب دونوں کو آتا ہے، فرق صرف اس بات میں ہے کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ مطلب وہ ری ایکٹ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، نیورو سائنس کے مطابق ناکامی جیتنے والوں کو انسپائر کرتی ہے، جبکہ ہارنے والوں کو شکست خوردہ کر دیتی ہے۔ جیسے بچپن میں ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، ہاں، ہم بار بار گرتے ہیں اور ہم گرنے کے خوف سے سائیکل چلانا نہیں چھوڑتے نا۔ جیتنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہارنے سے خوفزدہ نہ ہونا۔ زبردست مثال ہے۔ اچھا، دوسری رکاوٹ جو کتاب میں ہے وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی، شک اور شبہ، یعنی سنزم۔ وہ چکن لٹل والی کہانی۔ ہاں، بچپن والی وہ کہانی جس میں چکن لٹل کے سر پر پتا گرتا ہے اور وہ پورے جنگل میں شور مچا دیتا ہے کہ آسمان گر رہا ہے۔ مطلب ہمارے اندر کا شور اور باہر کے لوگوں کی تنقید، یہ دونوں ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں۔ بالکل، شک کرنے والے لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ تجزیہ کرتے ہیں۔ اس پر وہ ریئل اسٹیٹ کی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ مطلب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں ریئل اسٹیٹ میں کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے خراب ٹوائلٹ ٹھیک کرنا پسند نہیں۔ ہاں، اور یہ کتنا لاجیکل لگتا ہے نا سنتے ہوئے۔ بالکل، لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی سردرد ہے۔ لیکن یہی تو کامیاب ذہن تجزیہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس ٹوائلٹ ٹھیک کرنے کے عمل سے بچ کر منافع کیسے کمایا جائے۔ وہ کہے گا میں ایک پراپرٹی مینیجر رکھ لوں گا۔ یعنی وہ تنقید کر کے رک نہیں جاتا، وہ حل نکالتا ہے۔ ذرا کرنل سینڈرس کی مثال دیکھیں، انہیں 1009 بار مسترد کیا گیا۔ 1009 بار! کیا بات ہے! اگر وہ شک کا شکار ہو جاتے تو آج KFC کا نام و نشان نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے اندر کے چکن لٹل کو فرائی کر دیا۔ اپنے اندر کے چکن لٹل کو فرائی کر دیا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری رکاوٹ کی طرف، جو کہ بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے، سستی۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی سستی کیا ہے بھلا؟ خود کو مصروف رکھنا۔ مطلب لوگ کہتے ہیں ہم اتنے مصروف ہیں کہ کچھ نیا سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ خود کو مصروف رکھنا دراصل ایک نفسیاتی فرار ہے، اور اس سستی کا واحد علاج جانتے ہیں کیا ہے؟ تھوڑا سا لالچ۔ لالچ؟ لیکن ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہاں، مگر یہاں لالچ سے مراد ہے ذاتی فائدہ سوچنا، یعنی واٹس ان اٹ فار می۔ جب انسان اپنے دماغ کو تھوڑا سا لالچ دیتا ہے تبھی وہ اس فرار سے باہر نکلتا ہے۔ مجھے اس پر کتاب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو دماغ سنو ہو جاتا ہے۔ 100% دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میں اسے کیسے افورڈ کر سکتا ہوں تو اچانک دماغ جاگ جاتا ہے اور راستے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی تو وہ محرک ہے جو سستی کو ختم کرتا ہے۔ اور یہاں سے ہم چوتھی رکاوٹ کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہیں ہماری بری عادتیں، یعنی بیڈ ہیبٹس۔ اس میں بلوں کی ادائیگی والی عادت کا ذکر بہت گہرا ہے۔ جی، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی تنخواہ آتی ہے سب سے پہلے بل ادا کرتے ہیں، مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، اور اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، رابرٹ نے اسے 96 پاؤنڈ کے کمزور آدمی کی مثال دی ہے جو دوسروں کے دباؤ میں دب جاتا ہے۔ لیکن امیر لوگوں کی عادت تو اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرتے ہیں۔
جی، یعنی پے یور سیلف فرسٹ، وہ سب سے پہلے اپنے اثاثوں میں پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد بلوں کا سوچتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک عام انسان سوچے گا کہ یہ تو بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے، مطلب بل نہیں دیں گے تو لوگ دروازے پر آ جائیں گے۔ اور یہی وہ نفسیاتی دباؤ ہے جسے امیر لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ او، مطلب وہ اس دباؤ کو ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں؟ بالکل، جب وہ خود کو پہلے ادائیگی کر دیتے ہیں تو بلوں کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ اب جو پینک ہوتا ہے نا، حکومت کا دباؤ یا بل جمع کرنے والوں کا پریشر، وہ اس دباؤ کو اپنے اندر کی مالیاتی ذہانت جگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی وہ اس خوف کو ایک محرک کے طور پر لیتے ہیں تاکہ وہ کوئی نیا راستہ سوچیں اور مزید محنت کریں۔ جی، اور اب ہم آتے ہیں پانچویں اور آخری رکاوٹ کی طرف، تکبر یعنی ایروگنس۔ تکبر۔ بظاہر تو تکبر اور پیسے کا کوئی خاص تعلق نہیں لگتا۔ لیکن تکبر دراصل انا اور جہالت کا ملاپ ہے۔ اچھا، مطلب لوگ اکثر اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے تکبر کا سہارا لیتے ہیں؟ بالکل، جو کچھ وہ نہیں جانتے اور اس پر تکبر بھی کرتے ہیں، وہی ان کے پیسے کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں پتا تو اسے مان لینا اور سیکھ لینا ہی عقل مندی ہے۔ 100%۔ تو اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں تو یہ بات تو عیاں ہو جاتی ہے کہ طویل مدتی کامیابی صرف معلومات جمع کرنے میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اپنے خوف کا سامنا کرنے، شک کو ختم کرنے، مصروفیت کی آڑ میں چھپی سستی کو چھوڑنے اور عملی قدم اٹھانے میں ہے۔ جی، اور چونکہ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے، تو اگر ہم اس پورے سفر کا ایک جامع نچوڑ نکالیں تو ہم نے سیکھا کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم نے اثاثوں اور واجبات کے فرق کو بھی سمجھا۔ بالکل، اور کارپوریشنز کی طاقت کو بھی دیکھا۔ اور آج ہم نے یہ جان لیا کہ سیکھنے کے لیے کام کرنا اور اپنے ہی دماغی جال سے نکلنا کتنا اہم ہے۔ زبردست۔ اس ساری علمی اور نفسیاتی گفتگو کے بعد میں ایک آخری چونکا دینے والا خیال سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بتائیے۔ یہ کتاب کے آخری حصے میں ہے اور شاید اب تک کی باتوں سے تھوڑا متضاد لگے، اور وہ ہے دینے کی طاقت۔ دا پاور آف گیونگ، یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں نا، مطلب انسان کی نفسیات تو یہی کہتی ہے کہ جب کسی چیز کی کمی ہو تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن حقیقت اس کے برعکس کام کرتی ہے۔ بالکل۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا لگے کہ علم کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے یا مسکراہٹ کی بھی کمی ہے تو اسے بانٹنا شروع کر دیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ امیر لوگ واقعی غریبوں سے کم لالچی ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کو پہلے کچھ دے رہے ہوتے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ 100% سکھائیں اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ زندگی کا کتنا خوبصورت اصول ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مضبوط نفسیاتی بنیاد ہے جس پر آپ کی مالی کامیابی کی عمارت ہمیشہ کھڑی رہ سکتی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! یہ سفر جتنا معلومات سے بھرپور تھا، اتنا ہی سوچ کے نئے دروازے کھولنے والا بھی تھا۔ امید ہے کہ اس سیریز نے سوچنے کے کئی فرسودہ سانچوں کو توڑا ہوگا۔ مائنڈ سیٹ، سائیکالوجی اور انسان کے پوشیدہ فکری نظام کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے برین میٹرکس کے ساتھ جڑے رہیں۔